الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد دوستو بزرگوں، قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ ان میں سے 1000 آیتیں اوامر کی ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کی ہیں، جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور 1000 آیتیں نواہی کی ہیں، یعنی جن باتوں سے اللہ نے بندوں کو روکا ہے اور منع کیا ہے۔ پھر 1000 آیتیں وعدوں کی ہیں، اچھے کاموں کو کرنے پر اور برے کاموں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں، 1000 آیتیں ان کی ہیں۔ 1000 آیتیں وعیدوں کی ہیں، اگر کرنے کے کام نہیں کیے اور نہ کرنے کے کاموں سے نہیں بچے تو ان پر اللہ کی کیا پکڑ ہے اور کیا عذاب ہے، 1000 آیتیں اس کی ہیں، یعنی وعیدوں کی۔ 1000 آیتیں قصص کی ہیں، یعنی قرآن کریم میں اللہ نے پچھلے نبیوں کے قصے اور واقعات بیان فرمائے ہیں۔ 1000 آیتیں خبر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ 500 آیتیں حلال و حرام کی ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ 100 آیتیں ذکر و دعا کی ہیں، جیسے ربنا آتنا، بہت سارے ربنا ہیں قرآن کریم میں، 100 آیتیں۔ باقی جو 66 آیتیں ہیں وہ ناسخ اور منسوخ کی ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں کہ پہلے ایک حکم نازل ہوا تھا، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ 66 آیتیں تقریباً ناسخ اور منسوخ کی۔ پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ تو قانون زندگی اور دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا دستور اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن کوئی واقعہ، کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ کسی حکم کی دلیل میں یا ثبوت میں یا حجت میں بیان کیا جاتا ہے، یا مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حکم اللہ نے بیان فرمایا اور اس حکم کی دلیل میں کہ دیکھو یہ کام کرو، ہماری فرما برداری کرو اور ہماری نافرمانی سے بچو۔ اور پھر کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے فرما برداری کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے نافرمانی کی اور ہمارے حکم کو نہیں مانا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یا اللہ تعالیٰ نے جن غیبی باتوں پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، ان غیبی باتوں کو جو عقل سے بالا تر ہے، جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے واقعات بیان کیے ہیں کہ دیکھو ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہم نے ایسا کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ میں
مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور جگہ جگہ یہ بات فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ مختلف الفاظ سے مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اور پھر اسی طرح کہ موت آ گئی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، ایسا نہیں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، انتقال کے لفظ کو بولا جاتا ہے، اور انتقال کا لفظ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گیا۔ دنیا کی زندگی ختم نہیں ہوئی، آدمی بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، اسی لیے اس کا انتقال کہا جاتا ہے۔ تو گویا دو چیزیں ہیں، ایک چیز کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز دنیا سے ختم ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، جانے والی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے تاج پوش دنیا میں آئے اور دنیا چھوڑ کر چلے گئے، بعضوں کے تو نام و نشان موجود نہیں، ان کی قبریں تک پتہ نہیں ہے کہ وہ زمین کے پیوند کہاں بنے۔ اور یہ چیز کہ انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ مٹی سے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور مٹی کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس کا پورا جسم مٹی کے اندر مل کر خاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوتا، ایک دن اللہ اس کو دوبارہ واپس مٹی سے اٹھائیں گے اور دوبارہ اس کو زندہ کریں گے۔ مرنا بھی کہ ہر ایک مرے گا، ہر ایک کا انتقال ہوگا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد خاتمہ نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ ایمان کی 7 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو ہم آمنت باللہ کے اندر بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کہ جو کچھ ہوتا ہے اچھا اور برا وہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ دنیا میں انسانوں نے اس بات کا انکار کیا ہے، موت کا تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، یہ تو طے ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مذہب اور ملت ہو، مسلمان ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، یا دنیا کی کوئی اور قوم ہو، موت کا سب کو یقین ہے اور سب اقرار کرتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جس نے موت کا انکار کیا ہو کہ صاحب میں نہیں مروں گا یا مجھے موت نہیں آئی۔ اس کا تو دنیا میں ہر قوم اور ہر مذہب والے اقرار کرتے ہیں کہ بھئی ایک دن دنیا سے ضرور جانا ہے، ایک دن موت سب کو آنی ہے۔ اس کا تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار بہت سارے لوگوں نے کیا اور بہت زمانوں میں کیا، کسی ایک نبی کے زمانے میں نہیں بلکہ کئی زمانوں میں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مرنے کے بعد زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے،
اور قرآن کریم میں ایک جگہ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر کیا ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ ناقابل تذکرہ چیز تھی؟ پیدا ہونے سے پہلے اسے کون جانتا تھا؟ ہمیں اور آپ کو پیدا ہونے سے پہلے کون جانتا تھا؟ یہ انسان مٹی کے ذرات میں، ہواؤں کی لہروں میں، پانی کی موجوں میں اور دنیا بھر کی تمام اشیاء میں پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے تمام ذرات سے اور تمام چیزوں سے جمع کر کے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ ماں اور باپ جو ایک مجازی خدا ہیں، دونوں کی ملاقات سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں دودھ پیتی ہے، باپ دودھ پیتا ہے، باپ غذائیں کھاتا ہے۔ یہ غذائیں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، پھلوں میں، سبزیوں میں، اناجوں میں، شربتوں میں، پانی میں، پھر جانور کے گوشت میں، جانور کے دودھ میں، پھر جانور اس گھاس کو کھاتا ہے جس گھاس کی وجہ سے دودھ بنتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کا گوشت بڑھتا ہے، اور آدمی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس طاقت سے اللہ تعالیٰ سبب کے طور پر پھر میاں بیوی دونوں کے ملنے کی وجہ سے بچے کو پیدا فرماتے ہیں اور بناتے ہیں۔ جب انسان قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا، دنیا بھر کی تمام چیزوں میں اس کے ذرات پھیلے ہوئے تھے، اللہ نے جب سب کو جمع کیا اور جمع کر کے انسان کو پیدا کر دیا، تو ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ جب کچھ تھا ہی نہیں، جب بنا دیا، تو جب ایک دفعہ موجود ہو گیا تو پھر دوبارہ پیدا کرنے کے اندر کیا؟ اسی لیے بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، مسلمان ہیں، اس کو قبر میں دفن کیا گیا، قبر میں وہ مٹی ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے قریب جب قیامت قائم ہوگی تو ایک ایک قبر سے 70 بلکہ اس سے زیادہ کے تعداد بھی حدیث میں آئی ہے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ایک ایک قبر سے، کیونکہ اس زمین میں نہ معلوم کتنے لوگ دفن ہوئے ہیں۔ آج بھی بزرگوں کی قبریں بعد میں آنے والوں کے لیے کھول دی جاتی ہیں، اور پہلے دادا دفن ہوئے تھے، دادی دفن ہوئی تھی، اب پوتا یا پوتی یا پڑپوتا پڑپوتی اس میں دفن ہو رہے ہیں، اور قبر جب کھولی جاتی ہے تو خالی نکلتی ہے۔ لیکن وہ آدمی جو کہیں جل کر خاک ہو گیا اور اس کی خاک ہوا میں اڑ گئی، ایک آدمی پانی میں ڈوب کر مر گیا اور اس کی لاش کو اور اس کے جسم کو جانوروں نے کھا لیا، اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں، وہ تو قبر میں دفن نہیں کیا گیا، وہ تو مٹی نہیں ہوا، لیکن جو اللہ ایک دفعہ مٹی میں دفن کیے جانے کے بعد اور پورے جسم کے مٹی ہو جانے کے بعد مٹی سے دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا، وہ اگر کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا تو وہاں سے بھی زندہ کر سکتا ہے قیامت میں، اور اگر کوئی آدمی پانی میں ڈوب گیا یا جل کر خاک ہو گیا تو اس خاک سے بھی اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ خاک بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور آگ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ پانی میں ڈوبا تو پانی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور کسی جانور نے کھایا ہے تو جانور بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو جس طرح مٹی سے دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، کہیں اور سے بھی اللہ کے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں واقعات بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند واقعات ایسے بیان کیے ہیں۔ دو واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ دوسرے سپارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مقام پر کچھ لوگ رہتے تھے، ایک گاؤں میں، اور کوئی معمولی تعداد نہیں تھی، ایک بڑی تعداد تھی۔ وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی،
ہماری زبان میں کہیے کہ وہاں کرونا آ گیا، پلیگ کی بیماری پھیل گئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس مقام پر رہیں گے، یہاں طاعون کی بیماری ہے اور ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو یہاں تو روز صبح و شام لوگ مر رہے ہیں، ہمیں بھی موت آ جائے گی، لہذا یہاں سے چلو اور اپنے آپ کو کسی محفوظ مقام پر لے چلو اور جس جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس جگہ سے اپنے آپ کو ہٹا لو۔ چنانچہ یہ بڑی تعداد یہاں سے روانہ ہوئی، اور یہ کوئی 10-20 150 نہیں تھے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ تقریباً 10,000 افراد کی تعداد تھی، اور انہوں نے اپنے گاؤں سے اور دیہات سے اور اپنے علاقے سے نکل کر دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک وادی تھی، ایک جنگل تھا، وہاں انہوں نے اپنے آپ کو لے جا کر محفوظ کر لیا اور پناہ لے، یہ سوچ کر اپنے ذہنوں میں تصور کیے ہوئے تھے کہ ہم مرنے سے اور موت سے بچ کر یہاں آ گئے، اب ہمیں موت نہیں آئے گی اور ہم اس وبا کے شکار نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا قرآن کریم کا یہ اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم موت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مضبوط قلعوں میں بھی محفوظ ہو جاؤ تو یاد رکھو موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی، تم وہاں بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے تصور میں موت سے بچا ہوا محفوظ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ جس موت سے تم بچ کر آئے ہو اس سے بچ نہیں سکتے ہو۔ ہماری گرفت سب جگہ ہے، ہماری طاقت سب جگہ ہے، ہماری پکڑ سب جگہ ہے، ہم موت کو سب جگہ بھیج سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ملک الموت جن کے ذمے اللہ نے پوری دنیا کے انسان نہیں بلکہ پوری جاندار مخلوق کی روحوں کو قبض کرنا اللہ نے جن کے ذمے رکھا ہے، وہ تمام کے تمام پوری دنیا کے جاندار ان کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک پلیٹ میں رکھا ہوا کوئی سامان، انگور ہیں آپ کے ایک پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں، پلیٹ میں رکھے ہوئے انگور اگر آپ کے سامنے ہوں تو آپ کو اختیار ہوتا ہے اور کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے، آپ جس دانے کو بھی اٹھانا چاہیں اس میں سے اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔ ملک الموت کے لیے پوری دنیا کی جاندار مخلوق ایسی ہے جیسے آپ کے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ میں انگور، آپ کو کسی بھی دانے کو اٹھانے میں مشقت نہیں ہوتی، ملک الموت کو اللہ کا حکم پا کر کسی کی روح قبض کرنے میں بھی دقت نہیں ہوتی اور کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے، اس وادی کے ایک کنارے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا اور دوسرے کنارے پر دوسرا فرشتہ کھڑا ہوا، اور انہوں نے ایک ایسی بھیانک اور انہوں نے ایک ایسی گرجدار آواز اپنی نکالی کہ وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دو پہاڑوں کے درمیان جنگل میں آ کر محفوظ کیا تھا اور موت سے بچنا چاہتے تھے، اس آواز کی تاب نہ لا سکے اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ہارٹ فیل ہو گئے اور وہ سارے کے سارے اسی وقت مر گئے، سب کا انتقال۔ وہ اپنے آپ کو موت سے بچا کر لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ نہیں، موت سے تم کہیں بھی نہیں بچ سکتے۔ 10,000 آدمی کا ایک ساتھ انتقال کر جانا، پھر اس کے بعد ان کی تجہیز و تکفین اور کفن اور دفن کا انتظام، یہ ایک بڑی چیز تھی۔ جب قریب کے لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ 10,000 لوگ فلاں جگہ کے رہنے والے یہاں آ کر پناہ گزین ہوئے تھے اور یہاں ان سب کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا، لہذا ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے، ان کی کیسے تجہیز و تکفین کریں۔ چنانچہ انہوں نے جہاں وہ لوگ انتقال کرے تھے اور انتقال ہوا تھا ان کا، وہاں چاروں طرف انہوں نے ایک دیوار بنا دی چاروں طرف، اور وہ سب لاشیں ان کی اس چار دیواری کے اندر ہو گئی اور وہیں گل گئیں، سڑ گئیں، مٹی ہو گئیں، سب ختم ہو گئی، بعض کے ڈھانچے باقی رہ گئے جسم کے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد، بہت لمبے عرصے کے بعد، اللہ کے ایک نبی جن کو حزقیل علیہ السلام کہا جاتا تھا، وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اوہو، اس چار دیواری کے اندر تو انسانوں کے ڈھانچے ہیں،
سمجھ گئے کہ کوئی اللہ کی پکڑ کے تحت یہ سب ایک ساتھ انتقال کرے ہیں اور ان کے اوپر کوئی اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی اور دعا کی کہ اللہ تو جس طرح ان کو آخرت میں اور قیامت میں زندہ کرے گا، آج بھی تو ان کے زندہ کرنے پر قادر ہے، ان کو زندہ کر دے۔ چنانچہ ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کی ہڈیوں کو آواز لگائیں کہ سب ہڈیاں ایک دوسرے کی اپنے اپنے جسم میں جا کر جمع ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے آواز لگائی، ہر آدمی کی اپنی ہڈی اس کے جسم میں جا کر جڑ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز لگاؤ کہ ان پر گوشت پیدا ہو جائے، اللہ کے حکم سے ان پر گوشت آ گیا، اور پھر اس کے بعد آواز لگاؤ کہ ان کی روحیں ان تک واپس پہنچ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے آواز لگائی اور ہر ایک کی روح ان تک واپس پہنچ گئی، اور وہ 10,000 کا مجمع زندہ کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کیا ہمارے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں پر جو انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد آدمی خاک میں مل جائے گا، کیسے زندہ ہوگا، تمام لوگوں کو اللہ نے ان کو زندہ کر کے یہ بتا دیا کہ جس طرح ہزاروں برس مردہ پڑے رہنے کے بعد، گل اور سڑ جانے کے بعد اور مٹی اور خاک میں مل جانے کے بعد اللہ ان کو آج دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی دوبارہ ان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے پیارے پیغمبر، اے ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یقین تو ہے، لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اس کی کیفیت سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، 4 پرندے لے لو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ علماء نے لکھا ہے ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مور تھا، ایک جو ہے وہ اور جانور تھا۔ بہرحال یہ 4 جانور اور 4 پرندے انہوں نے لیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کو اپنے سے مانوس کر لو، جس طرح پالتو جانور مانوس ہو جاتا ہے۔ بلی آپ کے گھر میں پلتی ہے، کبوتر لوگ پالتے ہیں، دوسرے جانور پالتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو آدمی جو کچھ بولتا ہے وہ بولنے لگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مٹھو میاں کسی فلاں کا نام بولو، بسم اللہ پڑھو تو بسم اللہ پڑھتا ہے، فلاں کا نام بولو تو مٹھو اس کا نام بولتا ہے۔ مانوس ہو جاتے ہیں جانور۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانوس کر دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں بلاتے تو ان کے پاس آ جاتے، اور جب جانے کے لیے کہتے تو چلے جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو ذبح کر دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب کو ذبح کر دیا، اور یہ کہا کہ ان سب کی گردنیں اپنے پاس رکھ دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کی گردنیں اپنے پاس رکھ دی، اور کہا کہ باقی جو ان کا جسم ہے ان سب کا قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنا کر ایک دوسرے کا قیمہ ایک دوسرے میں مکس کر دو، بالکل ایک دوسرے کا گوشت ایک دوسرے میں مکس ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ کون سے جانور کا گوشت کون سا ہے۔ اور جب پورا مکس ہو جائے تو اس کے 4 حصے کرو، اور 4 حصے کر کر 4 دور پہاڑوں پر رکھ دو، دور جگہ رکھ دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ ان کا قیمہ بنایا، ان کو مکس کیا، مکس کرنے کے بعد 4 حصے کرے، اور 4 حصے کرنے کے بعد ان کو الگ الگ دوسرے مقامات پر رکھ دیا دور۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، آپ ان کو بلاؤ گے، ان میں سے ہر پرندہ آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا
کہ وہ قیمہ جو مکس 4 جگہ رکھا گیا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی گوشت کی بوٹیاں ایک ادھر سے نکلتی ہے، ایک ادھر سے نکلتی ہے، ایک ادھر سے نکلتی ہے، وہ آپس میں جڑتی ہیں، اور جڑنے کے بعد کے اندر ایک جسم تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جسم قریب آتا ہے، اور قریب آنے کے بعد مور کی گردن سے مور کا جسم، اور کوے کے جسم سے کوے کا جسم، اور کبوتر کے جسم سے کبوتر کا جسم، اور جو ہے طوطے کے جسم سے طوطے کا جسم جڑتا چلا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے اندر وہ مردہ جانور جو قیمہ بن چکے تھے وہ زندہ جانور بن کر کھڑے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے ذبح کرنے کے بعد اور قیمہ بنانے کے بعد اور ایک دوسرے میں مکس کرنے کے بعد تم نے جب ان کو آواز دی تو تمہاری آواز پر یہ پورا جسم ایک ساتھ تیار ہو کر جہاں جہاں بھی ان کا گوشت تھا وہ ان کا گوشت ملا، اور ملنے کے بعد یہ اپنی گردنوں سے آ کر جڑ گئے اور زندہ ہو گئے۔ بالکل اسی طرح چاہے آدمی خاک میں مل جائے، چاہے جل کر خاک ہو جائے، اور چاہے آدمی پانی میں ڈوب کر گل سڑ جائے، لیکن اللہ جب ان کو زندہ کرنا چاہیں گے اور اپنے حکم سے آواز دیں گے تو ہر جاندار مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے۔ یہ واقعات اللہ نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی اس بات کا انکار نہ کرے کہ دنیا کی زندگی پر جب موت آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک انسان کو، بلکہ ہر جاندار کو ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ ہونا ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندگی میں انسانوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی واقعہ بطور واقعے اور قصے کے نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیا جاتا۔ پہلے واقعے میں تو ایک بہت بڑی نصیحت، بلکہ 2 نصیحتیں ہیں۔ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ اگر کہیں وبا اور طاعون کی بیماری یا پلیگ کی بیماری پھیل جائے اور کہیں کوئی ایسی بیماری وبا پھیل جائے تو آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آدمی کو وہ جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو موت تو جہاں ہوگی وہاں آ جائے گی، لیکن اگر آپ وہاں محفوظ رہیں گے تو اگر آپ کے جسم میں اس وبائی بیماری کے اثرات پیدا ہو گئے ہیں تو آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے محفوظ جگہ پر یہ بیماری وہاں نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ یہاں سے وہاں چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ بیماری آپ کے ساتھ وہاں چلی جائے اور دوسرے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہیں ایسی وبا اور بیماری پیدا ہو جائے تو گھبراؤ مت، بلکہ وہیں رہو، جو وہاں ہیں وہ وہاں سے نکلے نہیں، اور جو دوسرے مقام پر ہیں وہ وہاں جائیں نہیں۔ دونوں نصیحتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ دوسری نصیحت ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے کہ ایک ہوتی ہے تدبیر اور ایک ہوتی ہے تقدیر۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے، تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب آ کر رہتی ہے۔ آدمی اپنے طور پر جو کچھ چاہے جتن کر لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ ان 10,000 کے نے اپنے آپ کو تدبیری طور پر گاؤں سے نکال کر جہاں وبا پھیلی ہوئی تھی، اپنی سوچ میں یہ سوچ لیا تھا کہ ہم محفوظ مقام پر آ گئے ہیں، اب وہ وبا یہاں نہیں آئے گی اور اب ہمیں موت نہیں آئے گی، لیکن اللہ نے ان کی موت مقدر لکھی تھی، اس لیے تدبیر پر تقدیر غالب آ کر رہی، اور موت جو ان کو اپنے مقام پر آتی وہ موت ان کو اس مقام پر بھی آ کر رہی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے اور ایمان کی زیادتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔